جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان ہے. نصرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو طبیعت کی خرابی کے باعث آواز کا بھی میرا مسئلہ ہے نصرت صاحب. تو ہندوستان کی جانب سے اسی طرح پریشر بنتا نظر تو آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا رہا ہے. مودی صاحب روز کوئی نہ کوئی میٹنگ بلا لیتے ہیں. او بھائی یہ آپ کی بخدا اگر طبیعت ٹھیک ہوتی نا تو میں نے آج آپ کی اتنی کلاس لینی تھی. نام نہاد واٹر انجینئر. سر کل آپ جب شروع ہوئے، بدقسمتی سے ہم نے اپنا ہیڈر بنا رکھا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے خطرہ ٹل گیا. اچھا، حالانکہ اس کے آگے کوسچن مارک تھا، جس کا مطلب تھا کہ کیا ہم زیر بحث لائیں کہ جی یہ ٹل گیا ہے یا نہیں. آپ نے آتے ہی یہ کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کی ہیڈ لائن بنا دی اور آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. مطلب سوائے احمق کہنے کے، عزت کے اور احترام کے، آپ کس دنیا میں ہیں اور یہ ہر وہ ہے. جنگ تو شروع ہو چکی. بیکاز آف ڈیمز بند کیا انہوں نے. ہائے بھائی عدنان بھائی، کیسے جنگ شروع ہوگی بھائی؟ آپ کو معلوم نہیں کہ جیسے ہی پہلگام واقعے کے بعد جو ہے وہ پہلا کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو اس کمیٹی کے بعد وہ جو فیصلے ویزا وہ تو ایسے ہی تھے نا، ہومیوپیتھک قسم کے. وہ تو معمول تھوڑی سی بھی حالات کشیدہ ہوں تو ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بھارت نے کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں. تو اب جناب انہوں نے اس معاہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کا پانی روک دیا ہے، اور چناب میں پانی نہیں آ رہا. حملے کا آغاز ہو چکا ہے. اور اب کہاں ہیں آپ کے میزائل؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا، ایک قطرہ بھی روکا گیا، تو وہ اعلان جنگ کے مترادف ہوگا. یہ تھا کل آپ کا خطاب، جو کہ آپ نے نہیں لگانا دیا، بٹ خطاب یہی تھا. آپ نے خطاب کیا. اب نہ کریں نا، اب آپ اس طرح نہ کریں. اگر آپ کی آواز نہ نکل رہی ہو تو جسم تو بول رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. ایک زمانے میں یعنی پروگرام ہوتا تھا نا، بولتے ہاتھ. تو تم تو ویسے ہی ہمیشہ لڑکتے مڑکتے رہتے ہو نا. تو یہ مت کہو کہ یعنی چونکہ اگر تمہارا گلا بدنصیبی سے آج اگر کام نہیں کر رہا تو تم یہ ویسے خوش نصیبی آپ. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ انکہے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ صرف لحاظ کرتے ہیں کہ یار یہ بڑی عمر کا ہے، سینئر ہے، لوگ کہیں گے تمہیں یعنی کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اپنے اتنے سینئر بندے کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہو. تو وہ لیکن وہ جو تمہارا جس طرح تمہارے دل میں ابھر رہا ہوتا ہے نا، وہ میں ادھر سے پڑھ رہا ہوں. آف کورس ڈیم بند تو کی ہے نا انہوں نے سر. اور بند کی. جب آپ یہ پوری دہائی مچا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، اور میں نے یہ لفظ بھی اس وقت آپ سے یہ استعمال کیا تھا، میں نے کہا آپ نے پھر طبلِ جنگ بجا دیا نا. پہلے تو میں بے اتنائی سے آپ کو سنتا رہا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ بھیا میرا اٹک ہی گیا ہے، اس کی سوئی اٹک گئی ہے، تو پھر میں کچھ کہنے کو مجبور ہوا تھا. بجائے اس کے کہ میں اس کو دہراؤں، اس کی کلپ آپ سن لیں اور پھر میں آگے بات کروں. چلیں ٹھیک. ابدالی میزائل اس کے جواب میں چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بغلیار ڈیم جو ہے اس سے 475 ملین کیوبک میٹر پانی آتا ہے. اس کو جمع کرنے کے لیے اس کے سٹوریج جو ہے نا، وہ عام دنوں میں 11 سے 12 گھنٹوں سے زیادہ پانی نہیں روک سکتے. اچھا اوکے. کیونکہ پانی رواں ہوگا تو بجلی آئے گی نا بابو. ہاں نہیں تو پھر ٹربائنیں رک جائیں گی. یہ آپ نے کل کہا تھا. You are right. اچھا، اور میں خدا نخواستہ انجینئر نہیں ہوں، اور میں آپ کی طرح لاہور کی مشہور زمانہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کو بدنام کرنے وہاں پڑھنا بھی نہیں تھا. بدنام نہیں کر، ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ایسے بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹس پیدا کیے. آج صبح منا اسی دریائے چناب سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جب چناب کا پانی پاکستان کی زمین میں، پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ماپا جاتا ہے ہیڈ مرالا کے مقام پر.
یہ تو بات تسلیم کرتے ہیں نا. کہ کتنا پانی آ رہا ہے؟ 28,000 کیوسک آ جایا ہے بند کرنے کے باوجود. بند کہاں ہوا؟ جب بند کیا تھا بابو تو اس سے ایک دن پہلے 2,000 آیا تھا. آ گئی سمجھ؟ اس کے بعد میں نے جو تمہیں کہا کہ 10 سے 12 گھنٹے، کل آیا تھا 14,000 کیوسک، آج 28,000 آیا. تو وہی ہوا نا، 12-14 گھنٹے سے زیادہ اس کی ڈائریکشن موڑ سکتے ہیں. ان کو سپل وے سے پانی. بابو سیدھی سی بات ہے کہ یار یہ جو ڈیم ہے اس کو بنایا گیا ہے 900 میگا واٹ بجلی بنانے کے لیے. 950 میگا واٹ. اب تم یہ 950 میگا واٹ بجلی اسی صورت بناؤ گے نا کہ پانی یوں بہایا جائے ٹربائن کے لیے، اس سے ٹربائن چلے، اور بجلی بند. اور ٹربائن چلیں گے تو پھر تمہارے پاس دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو 950 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا بند کر دو، ہیلو. یا یہ جناب کو بہنے دو. ہاں رائٹ. درمیانی راستہ تو نہیں ہے. نہیں ہے. اور وہی جو آپ کو میں شروع سے کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے آپ وسیع و عریض علاقوں میں آپ کو ڈیم بنانا پڑیں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر. ویری فائن. اب آپ کے پاس ایک سالڈ آرگومنٹ ہے، میں اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے. نہیں، یو آر رائٹ کہ ہندوستان کے پاس اس طرح کی آبی جارحیت کا کوئی جواب ہے ہی نہیں کر سکتا. وہ پانی روک نہیں سکتا. اٹس مین کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ صرف میٹنگ کرتا رہے گا. وہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. دیکھو نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھو آج 2 ہفتے گزر گئے نا. ہاں 2 ہفتے گزر گئے، زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب جیسے ہی پہلگام کا حملہ ہوا ہے تو اس کے میکسیمم 1 یا 1.5 گھنٹے بعد پاکستان اور سبق سکھانا، یہی ہے نا. تو یار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بڑک بازی کی جاتی ہے تو مودی صاحب کے کوئی کتنا بھی زیادہ ناقد کیوں نہ ہو بھارت میں، وہ کہے گا یار یہ وقت ایسا ہے، بہرحال ہمیں کو ڈس یونٹی کا پیغام نہیں دینا چاہیے، تو وقت دینا چاہیے. اب 2 ہفتے گزر گئے تو ہوا تو کچھ نہیں. یہ تو آنیاں جانیاں ہی رہی نا. دری اسنا کر رہے ہیں نا بابو، دری اسنا وہاں کی جو الٹیمیٹ فورم جو فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، CCS کابینہ کی خصوصی کمیٹی برائے اس میں 2 اجلاس ہو چکے میرے خیال میں، شاید اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور افواہیں یہ ہیں کہ کل شاید اور پھر یہ افواہیں میرے تک دلی کے دوستوں سے جو بات پہنچی ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کل ہو. ٹھیک ہے. دری اسنا یہ اپنے آرمی چیفز کے ساتھ ایک میٹنگ کر چکے ہیں. اکیلے تینوں کے ساتھ نہیں، یہ پہلے تو اکٹھے تھے چیف، اور ان کے ڈیفنس چیف جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف CDS کمیٹی کے ہوتے ہیں، وہاں پہ اجیت دوول بھی موجود تھا. اس کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ موڈ، ٹارگٹس اینڈ ٹائمنگز ان تینوں کا میں نے تمہیں فری ہینڈ دیا. آرم فورسز ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. بعد ازاں موصوف نے نیول چیف سے الگ سے ملاقات کی 1-on-1، ایئر فورس چیف سے بھی 1-on-1 ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اور کتنی میٹنگیں فیصلہ ہوں گی تو یہ فیصلہ کریں گے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اور کیسے کرنی ہے. مطلب کہ خدا نخواستہ میں ہرگز جو عملی میں وہ شخص ہوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خطے کے لیے. اب کہانی یہ ہے کہ نصرت جاوید نے یہاں بیٹھ کے عملی اقدام تھا جو انڈس واٹر پہ چناب بند کرنے کا، جس پہ وہ کیا نام ہے برکھا دار صاحبہ کشتی میں بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہی تھی کہ بولر بیراج میں وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ لے تو آپ نے تو اس اقدام کی بھی ایسی تیسی کر دی کہ جی پانی تو آ گیا، اور اب ٹھیک کہنے پانی آ گیا. وہ خاتون مجھے افسوس ہوا کہ وہ وہاں کی بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے. نہیں، وہ جو ہے وہ خاتون، وہ تو وہ کیا ہے، وہ جو کل میں کہہ رہا تھا CNN کی وہ کرسٹینا مانپور. اب کارگل کے زمانے سے، اور تم اتنی بیوقوف ہو کہ اگر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ
باگلیار ڈیم کیا ہے، میں رن آف دا ریور واٹر میں ریسورس انجینئر ہوں نا، میرے ذہن میں بھی ٹیکنیکل بات نہیں آئی کہ یار وہ سٹوریج ڈیم تو نہیں ہے. تو ہندوستان کا سارا میڈیا بھی اسی طرح، پاکستانی میڈیا نہیں پاکستانی میڈیا بھی مس لیڈ ہو گیا تھا. بھائی ڈیم بند ہو گیا، پانی بند ہو ہوا گیا. یہ کہ چونکہ محترمہ نے قدم رنجہ فرمایا، بہت احسان فرمایا، انہوں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اور برسر میدان جا کے کانفلکٹ زون میں رپورٹنگ کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے وہ کشمیر پہنچ گئیں. اڑی میں بھی بیٹھیں، وہاں ایک وہ جو گڈریا تھا اس کے ساتھ انٹرویو بھی کیا، اس سے مائیا وائیا بھی سنتی رہیں پہاڑی میں، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے پانی بند کر دیا، اب نہیں جا رہا. اچھا اب یہ کہ ہمارے ادھر سے کوئی عقل کرنے کی بجائے ہم ٹکر پہ ٹکر چلانا شروع ہو گئے. تو میں کل کیا فریاد کرنا شروع ہوا، میں نے کہا یار یہ ایسے ٹکر چلاتے ہوئے عدنان میرے پیارے بھائی ہم بھارت کے ٹریپ میں آ رہے ہیں. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بلیو کر لیں کہ ہاں جی پانی بند کر دیا جناب کا، اور اس کے بعد وہ سوال کرنا شروع ہو جائے حکومت سے، ہمارے حکمرانوں سے کہ بھائی صاحب کیا ہوا تمہارا وعدہ. وہ ٹریپ کرا. اچھا ہندوستان کے اندر کیا پریشر بلٹ ہو رہا ہے مودی؟ بابا ہندوستان کے اندر ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، وہاں کے سب سے بڑی لیڈر یعنی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ کانگریس ہے. کانگریس کے سربراہ ہیں وہاں، جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہے ملک راج. ملک راج جو ہے ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. سرکار کو 3 مہینے قبل انٹیلیجنس اطلاع مل چکی تھی کہ اسی مقام پر سیاحوں پہ دہشت گرد حملہ ہوگا. یس سر. اچھا انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے تو ایک محتاط انداز میں بیان دیا کیونکہ بہرحال ایک بہت بڑی اپوزیشن جماعت کے سربراہ ہیں وہ. لیکن ایک اور صاحب ہیں جن کا ستیہ پال ملک، یہ جو ہے یہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا گورنر رہا ہے اور مودی کے ٹائم پہ رہا ہے. اس نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے. اچھا یہ تمہیں بات ہے پہلگام واقعہ ہوتے ہی کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے کہا یار ان کی تو ایک وہ سی آر پی ایف ہوتی ہے سینٹرل ریزرو، اور اس کا باقاعدہ میں نے نمبر بھی اس وقت مجھے اچھی طرح یاد تھا. ہے. اس کو وہاں سے اس کی ڈپلائمنٹ ہٹائی گئی جنوری 2025. اچھا جب وہ اس کو ہٹا لیا گیا تو قریب ترین جہاں بٹالین تھی جو کوئک رسپانس کر سکتی تھی اس کو جائے وقوع پر پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار تھا فار آبویس ریزنز، کیونکہ اس علاقے میں نہ گاڑی جا سکتی نہ کوئی جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ یعنی سگنلز اچھی طرح سے کام کرتے ہیں. اب جو سوال پہلگام واقعہ کے ایگزیکٹ 1 دن بعد میں نے یہاں بیٹھ کے، میں تو بھائی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں چلاتا، نہ مجھے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے علاقوں کا مہربان نہ ہمیں کو واٹس ایپ کر کے کوئی ٹپ دیتا ہے. ہم تو بھائی اپنی مشقت کر کے اس عمر میں ہم نے کہا کہ بھائی یہ سوال جو جرنلسٹک بنتے ہیں ہم تو یہ اٹھا رہے تھے نا، چلو ہمارے اٹھانے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ہم پاکستانی ہیں. ہم ہندوستان میں بھی کئی لوگوں نے یہ سوال ٹیکنیکلی، یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ 2 بڑے بندے اور یہ ریپیٹڈلی اٹھا رہے ہیں اور چھوٹے موٹے نہیں. مقصد یہ کہ جیسے وہاں پہ بہت کریڈیبل جو ہے یہ صحافی ہے کرن تھاپر، اس کو لوگ بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں اور اپنی جو ان کی جو اپیئرنسز ہو رہی ہے یہ سنیں. اس کے بعد دوسری ایک اور بڑھنے سے پہلے میں یہی انسانیت کا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کو ہم کمپلیٹ کر لیں. جو کانگریس کے سربراہ ہیں ان کا نام ہے ملک ارجن ملک ارجن. وہ ارجن وہ جو یعنی فلموں والا وہ جو بھائی جو تھے نا کسی کے کرن ارجن. تو ملک ارجن جو ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ابھی، تو ملک ارجن کے جو الزامات ہیں اب وہ اپوزیشن جماعت ہے وہ بڑے سنجیدہ لیے جائیں گے ود ان دا انڈین پارلیمنٹ ایز ویل. ایبسلیوٹلی. اچھا اب اس سے زیادہ جو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ سماجی اعتبار سے ہوتا ہے. دیکھو سب سے خوفناک بات یہ ہوتی ہے سیاسی لوگ چلو بیان بازی ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں. دیکھو ایسے واقعات میں سب سے زیادہ ہمدردی کی جو مستحق ہوتی ہے
وہ خاتون ہوتی ہے جس کا میاں وہاں مارا گیا ہو. بڑی بنیادی بات ہے نا. بالکل ایسے، بالکل یہ ایسے. ہمارا معاشرہ ہو، اگر ہم انسانیت کو باقی رہ گئی ہے ہمارے ہاں اور انڈیا میں. ہاں ہاں، درست ہے نا. ایسا ہی ایسا ہی. اب بھیا بھارت کا نیوی کا ایک افسر تھا ونیل نروال، ہاں، ینگ آفیسر تھا. ینگ آفیسر. ہاں، جس نے اس کی شادی بھی ریسنٹ وہ ہوئی تھی. اس کی شادی ہوئی اور ظاہر ہے ہنی مون وغیرہ منانے کے لیے وہ اپنی بیوی کو لے کر بدنصیب یہاں چلا گیا اور اس کو وہاں مار دیا گیا. اب اس کی جو بیوہ ہے اس کا نام ہے ہمانشی نروال. اس سے سوال ہوئے تو اس نے جو جواب دیا وہ سن لو. سنائے جی سچائی صاحب. اب یہ بیچاری کیا کہہ رہی ہے؟ غم اور صدمے کی انتہا پہ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ایک سین گفتگو کر رہی ہے کہ یس، جس شخص نے میرے شوہر کو مارا، مجھے بیوہ کیا، میرا سہاگ اجاڑا، اس کا سراغ لگایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے. ہاں، بٹ میں یہاں نفرت نہیں لیکن پھیلانا چاہتا. میں یہ نہیں کہ اس کا مطلب اس واقعے کا یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں، ہم کشمیریوں سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں. کیا اس بیچاری نے یعنی کہ غلط بات کہی یار. پورے سوشل میڈیا پہ اس خاتون کی جو بے عزتی کی گئی اور الزامات لگانے والے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جی، میری اپنی بچیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا یہ تو دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اکثر شام کو غائب ہو کر کشمیریوں کے لیے مختص وہاں پہ ہاسٹل ہے، میں بھی وہاں گیا ہوں، یہاں تمہارے جیسے لوڈے لباڑے گھومتے رہتے ہیں. جہلم اس کو کہتے ہیں اس بلاک کو. اچھا جی. وہ دریا کے ویسے. تو یہ تو اکثر وہاں پر یار اس حد تک چلے جانا، مطلب کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. اس حد تک چلے جانا یار. یعنی یہ کوئی، یہ آپ کے سماج کا کلیپس ہے. آپ تو خود کو یہ سمجھتے ہو کہ ارے آپ تو ہزاروں سال پرانے تہذیب کے. اس نے تو انصاف کا تقاضا مانگتی ہے. ارے اس نے تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کا یہ اچھا. اب ایک اور بچی ہے، اس کا نام ہے نہر سنگھ راٹھور. وہ تو یوٹیوبر ہے کوئی. نہیں، وہ بھوجپوری گیت ویت لکھتی ہے، بول بھی دیتی، گا بھی لیتی شاید، اور وہ کرتی. اس نے بھی اسی طرح کے کوئی سوال اٹھائے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہوں، میں اللیجڈلی ایک جمہوری معاشرے میں رہتی ہوں اور جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کا خدا نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس سے سوال پوچھنے ہوتے ہیں. تو میرے یہ سوالات ہیں کہ آپ کیوں نہیں سراغ لگا پائے؟ اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس کے پاس معلومات تھیں، اگر معلومات نہیں بھی تھیں تو کشمیر کے مخصوص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اتنے بڑے سیاحتی مقام کو پبلک کے لیے کھولنے سے قبل اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ جب بھی کہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کون تھے. اب کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا. بات کرتے کرتے اس نے یہ کہا کہ بس مودی جی ان کے اپنے قبال ہیں سرکاری جو ان کی مدح سرائی میں مصروف رہتے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح، کیونکہ ابھی بہار کا الیکشن ہونے والا ہے تو بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی جنگی ماحول بنے، اور اگر جنگ ہو گئی تو یہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر جو بکواس کرتے رہتے ہیں اور بڑھاوا دیتے رہتے ہیں، ان کا کیا جانا. انہوں نے تو جنگ نہیں لڑنی. جنگ تو اس نے کہا کہ بیچارہ غریب کسان لڑنے جائے گا، غریب کسان کا بیٹا جائے گا جس کے گھر ہر دوسرے دن پہنچے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ٹریکٹر لیا تھا، اس کی قسط نہیں آئی، ہم اس کو ضبط کرنے آئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں فیکٹس بتاؤ، حقائق بتاؤ. اس کے خلاف جناب بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا.
اس کے بعد تو اس طرح ایک سوسائٹی میں کرے بھی اب اس میں ہوا یہ ہے کریٹ کی، وہ ایک ایسی گلی میں آ چکا ہے کہ نہ کھبے جاندہ نہ اب یہ جو ہے نا یہ زیادہ پریشان کن بات ہے. ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، یہ اس کے لیے ہمارے لیے بھی ہے نا کہ دیکھو نا اب جس قسم کے اس کو یہ اب ایک تو ٹیکنیکلی وی شوڈ ہیو بین ہیونگ اے سیڈسٹک پلیئر، ہم تو خوش ہوں کہ لو جی اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا. لیکن ہمیں جو پریشان ہونے کی بات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اب اس کے اوپر چونکہ اس نے ان 2 ہفتوں میں جو ہائپ کریٹ کی ہے اس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر لینے کو مجبور ہو سکتا ہے. لیکن اب دنیا کا پریشر بھی تو آ گیا نا سر، ہر ایک نے کہا وہ نہیں کرنا. دیکھو نا ٹائم کا آدھے منٹ میں اس کو مکمل. آدھے منٹ کی بات صرف اتنی ہے کہ بھارت میں اب باقاعدہ لوگوں نے لوک سبھا کے سوالات میں سے نکال کر اعداد و شمار دیے ہیں کہ گزشتہ برس نریندر مودی نے، اور بائی دا وے ابھی ان کا فائنینشیل سال یہ چل رہا ہے، ان کا بجٹ فروری میں پیش ہونا، جنوری اینڈ فروری شروع میں، کہ 31.5 ملین ڈالرز انہوں نے غیر ملکی دوروں پر خرچ کیے. وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کوئی بندہ توڑنے کھڑا نہیں ہوا ہمارے ساتھ دنیا کا کوئی ملک کھڑا نہیں ہوا. چلیں تو جی، یہ پیسے کیا ہوئے اور آپ کے دوروں نے ہمیں کیا لے کر دیا. چلیں تو سوال اٹھ گئے نا. ایک طرف لگ رہا تھا the whole world is looking up to India، اور کئی سوالوں کی ذات اور حتیٰ کہ یہ کہ مودی اتنے لاڈلے ہیں کہ روس پر سے تیل لینے پر پابندی ہے، وہ لے سکتا ہے. لیکن وہ لے کر نہ صرف یہ کہ روس سے تیل لے بلکہ امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس تیل میں سے ڈیزل اپنی ریفائنری سے نکال کر ان کو میڈ ان انڈیا، ریفائنڈ ان انڈیا کر کے یورپ بھیج دیں. چلیں جی، اب مودی صاحب اپنی ہی وجہ سے ان سارے سوالوں میں آپ پھنسے ہیں اور ان کا جواب مودی صاحب ہی دے سکتے ہیں. ایک وقفہ. ویلکم بیک. وسیم ملک صاحب کو سر میں نے بلایا، آئینی بینچ آپ کو پتا ہے وہاں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوگا. جی بھائی وسیم ویلکم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے بارے میں بہت اہم جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. برائے مہربانی ہمارے عام دیکھنے والوں کے لیے پہلے یہ بتا دیں کہ اصل قصہ، اصل اس میں قضیہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات بتا دیں. دیکھیے سر، کہانی شروع ہوتی ہے 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات سے قبل، جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا، اور بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ انہیں الاٹ نہیں کیا جاتا. انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانوں پر انتخابات لڑتے ہیں، جس کے بعد جتنی وہ نشستیں سیکیور کرتے ہیں اس کے تناسب سے کسی ایک سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں خواتین کی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی میں ملتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس لیے انٹائٹل قرار نہیں دیا تھا مخصوص نشستوں کا کہ وہ کسی ایک تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا، اور دوسرا وہ سنی اتحاد کونسل میں گئے تو ان کا کوئی امیدوار جو ہے وہ جیت کر قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تھا. وہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا. پشاور ہائی کورٹ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا. مئی 2024 میں معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا. سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں بنا. غالباً 12 جولائی کی تاریخ تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، اور 13 میں سے 8 ججز نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تو آ گیا، مگر تب سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اسی دوران پارلیمان کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، اور اب جا کر آئینی بینچ کے سامنے اس کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، جو پی ایم ایل این کی جانب سے میاں محمد نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن، ان 3 فریقین نے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی، جس کے اوپر آج کے روز سپریم کورٹ کے 13 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. اچھا وسیم، یہاں ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا کہ اس فیصلے پر ایک توہین عدالت ہونی تھی نا، اگر عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ آئینی وہ یہ بات کی ڈبیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ہے، وہ صدر پاکستان بھی غالباً اس کا آج کی سماعت میں ذکر بھی ہوا ہے، وہ ذرا کچھ بتائیے وہ کیا ہے. جی ہاں سر، ان نظر ثانی کی درخواستوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ونگ کی جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن سلمان اکرم رازا جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں ان کے توسط سے دائر کی گئی تھی. تو یہ دونوں درخواستیں کلب کی گئی تھیں اور پھر آج کے روز آئینی بینچ میں اس کے اوپر سماعت تھی.
تو جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے وکیل حارث عظمت ان کا نام ہے، وہ روسٹرم پر آتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ابھی کوئی دلائل دے پاتے، اپنے ریویو کے معاملے کو، نظر ثانی کے معاملے کو اسٹیبلش کر پاتے، ججز کی جانب سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا گیا. 13 رکنی بینچ تھا، 4 ججز نے بار بار یہ سوال پوچھا اور خاصا سخت انداز میں پوچھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہا. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بند کر دینا چاہیے. تو اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا پھر مسلم لیگ نون کے وکیل ہوں، انہیں خاصا آڑے ہاتھوں لیا. جس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں وہ آئے اور ان سے پھر یہ سوالات ہوتے رہے بار بار کہ چلیں، ایک تو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، دوسرا آپ اس معاملے میں نظر ثانی کی درخواست کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں. آپ کا if I am not wrong, کیا الیکشن کمیشن نے لسٹ نہیں جاری کر دی تھی؟ دیکھیے اس میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ سر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکثریتی فیصلہ تھا اس میں کہا گیا تھا کہ 39 ممبران قومی اسمبلی جنہوں نے پہلے ہی اپنی پارٹی وابستگی جو کہ فارم 33 ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی لکھا تھا، ان کے تناسب سے تو فوری مخصوص نشستیں جو ہیں وہ جاری کر دی جائیں، جبکہ 41 دیگر امیدواروں کو کہا تھا کہ وہ 7 روز کا وقت دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم سپین میں الیکشن کمیشن میں جا کر اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں کہ وہ کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے. ان 41 لوگوں میں دے دیا. یوں کل ملا کر 80 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں وہ بن گئے الیکشن کمیشن میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز اور 3 اقلیتی ججز نے بھی پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی وابستگی تو پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ شیئر کر دی، یعنی کہ وہ فہرست جاری کر دی کہ ان 80 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مگر مخصوص نشستیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے فارمولے کے تحت نہیں دی گئی تھی. دیکھا نا، یہ بات کلیئر ہوگی. جی ہاں. تو اس کے بعد جب سماعت ہوتی ہے تو بار بار الیکشن کمیشن اسی حوالے سے پھر یہ جو معزز ججز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بار بار الیکشن کمیشن سے یہ پوچھتے رہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کی نظر ثانی پر ہم غور کریں، ہم آپ پر توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ آپ کے خلاف شروع کر دیں. یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. چونکہ وہ کلب تھی ساتھ، تو ابھی وہ اس وقت اس مخصوص ٹائم پیریڈ میں کمرہ عدالت میں ریویو کی درخواستیں جو نظر ثانی کی سماعت میں مقرر تھیں. 2 ججز ایسے ہیں، اگین ان کا نام جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہے، انہوں نے آئینی بینچ کے سربراہ کو کہا کہ آپ سب سے پہلے توہین عدالت کی درخواست ٹیک اپ کریں، ریویو بعد میں سنیں گے. لیکن چونکہ آئینی بینچ کے سربراہ اس پر مطمئن نظر نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ریویو سنا جائے گا. تو جب الیکشن کمیشن کے وکیل سامنے تھے تو ان سے بار بار ایک سوال پوچھا جاتا رہا، کہا جاتا رہا کہ چلیں، آپ نے ایک تو فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، آپ کے اوپر توہین عدالت الگ سے بنتی ہے، لیکن وہیں پر آپ ریویو کس تناظر میں لے کے آئے ہیں؟ آپ اس کیس میں متاثرہ فریق کیسے ہیں؟ سیاسی جماعتیں تو ہمارے سامنے آئیں، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کا کام فیئر الیکشن کروانا اور جو آئینی عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل یہ تو ماننے پہ بار بار مانتے رہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کا پابند ہے، مگر یہ نہیں بتا سکے کہ تاحال فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا. ہاں انہوں نے ایک مثال یہ ضرور دی کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان جو 80 لوگ تھے انہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا تھا، ہم نے فیصلے پر پارشلی عمل درآمد کیا تھا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ کل کو سپریم کورٹ کسی قتل کے مقدمے میں ملزم کو پھانسی کی سزا دیتا ہے تو کیا کوئی سپریم کورٹ کو آ کر یہ بتائے گا کہ ہم نے پارشلی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کر دیا ہے؟ یا تو اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا. کیا یہ اگر آپ کو پتا ہو نہیں پتا تو پلیز ذرا اگلی دفعہ ضرور کیجیے گا، جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل ہے اس کی گراؤنڈز کیا ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بنیادی طور پر، چونکہ یہاں پر ایک اور دلچسپ معاملہ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس بھی یہی رہی ہے، رولز بھی یہی بتاتے تھے، اور 26ویں آئینی ترمیم سے قبل قانون بھی یہی کہتا تھا کہ مخصوص جب ریویو یا درخواستیں نظر ثانی کی آتی ہیں تو وہ وہی بینچ سنتا ہے جس نے فیصلہ کیا ہو، انٹل انلیس وہ جج ریٹائر نہ ہو جائیں. اب 26ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا کہ آئینی معاملات آئینی بینچ سنے گا، تو جو فیصلہ دینے والے تھے انہیں اس بینچ میں بٹھایا نہیں گیا،
نئے ججز جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے. اب بہت سارے ایسے ججز تھے جو ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آئے ہیں, انہیں کیس کے میرٹس کا نہیں پتا تھا. اب جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کا سکوپ دائرہ اختیار بڑا لمیٹڈ ہے. آپ نے فیصلے کے گراؤنڈز پہ ٹیکنیکل ایررز بتانے ہوتے ہیں, آپ کیس ری ہیئر یا ری آرگو دوبارہ سے اس کو نہیں کر سکتے, یہ اپیل نہیں ہے. اینی وے اس پہ یہ بڑا ضروری ہے, ہم اس پہ نا ان کے گراؤنڈز میں پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے کیا گراؤنڈز ہیں. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں صرف 2 سے 3 گراؤنڈز جو ان کے ہیں وہ الیکشن وہ کمیشن بتا دیں اور کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ آج ہوا کیا. آپ 2 منٹ ہے آخری. الیکشن کمیشن نے 3 گراؤنڈز رکھے کہ وہ نکات فیصلے کا حصہ بنائے گئے جو کورٹ کے سامنے پلیڈ نہیں کیے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی, انہیں دیا گیا, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کا جو اختیار ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی تھی. ججز نے ان 3 گراؤنڈز کو اس حوالے سے اس پر مطمئن نظر نہیں آئے. بہرحال معاملہ کنکلوڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2 ججز جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ وہ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر رہے ہیں, جبکہ جو دیگر 13 میں سے 11 ججز تھے وہ اس درخواست کو قابل سماعت, ابتدائی قابل سماعت قرار دے کر نوٹس جاری کر دیتے ہیں فریقین کو, اور ساتھ ہی پھر جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس پر پورے 13 کے 13 ججز نوٹس جاری کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. لیکن جو شام میں اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ سامنے آئی ہے, یہ معاملہ اب مزید متنازع ہوگا اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا طوفان برپا اس لیے ہوگا کہ 2 ججز کو ان کی مرضی کے بغیر بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے جنہوں نے یہ درخواستیں خارج کی تھی. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کو اس ریویو کی درخواست سے بھی, اور جو توہین عدالت کی درخواست تھی جس پر انہوں نے نوٹس جاری کیے ہوئے تھے, کل کے روز سماعت ہونا تھی, تو ان کو اب بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے. کل دن 11:30 بجے اس معاملے پر 11 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے. نہیں, کس معاملے پر کرے گا وہ دونوں معاملوں پر یا کہ دونوں پر, نظر ثانی پر بھی اور توہین عدالت پر بیک وقت. جی ہاں, اور یہ کل کے لیے ہے, اور اس میں یہ 2 آنریبل ججز جو آپ نے بتائے ہیں عقیل عباسی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ, یہ اس میں شامل نہیں ہوں. یہ اس میں شامل نہیں ہے, بینچ دوبارہ تشکیل دیا گیا. لیکن یہ جو بینچ ہے 11 رکنی, صرف آخری بات یہ بتائیے, کیا ان میں کوئی ایسے آنریبل ججز بھی ہیں جنہوں نے وہ اکثریتی فیصلہ لکھا تھا؟ دیکھیے ان میں 2 ایسے ججز تو براہ راست ہیں, جس میں جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں, جسٹس محمد علی مظہر ہیں جو اکثریتی ججز میں شامل تھے, اور پھر جسٹس جمال مندوخیل کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک 2 رکنی بینچ کا ایک الگ سے فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی کے 39 کی حد تک انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کوئی تفصیل سے وقفہ. ویلکم بیک. اچھا بھیا 1 منٹ ٹھہر جاؤ, وقت بہت کم ہے, گلا بھی ویسے آپ کا خراب ہے, ویسے ہو بھی تو اگر آپ کی آواز بالکل اس وقت گنگناتی بھی ہوتی تو جب بھی ہمارے پاس وقت کم ہے, اس لیے مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ لوگوں کی یادداشت کے لیے آج دن ہے منگل کا. منگل کے دن وہ جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ جی ان کی ملاقات ان کے خاندان کے لوگوں سے کروائی جائے, لیکن گزشتہ کئی دنوں سے ہر منگل ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی اپنے اہل خانہ سے, اپنی فیملی کے لوگوں سے. اور آج بھی یہی ہوا کہ علیمہ بی بی اور ان کی دوسری بہن اورین خان, عظمیٰ خان اور قدم قاسم خان یہ جیل پہنچے, تو بعد دوبارہ وہ جو جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے اڈیالہ جیل سے کافی پہلے ناکے لگائے ہوئے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک تو وہاں پہ ایم پی اے بھی آئے ہوئے تھے کوئی خیبر پختونخوا اسمبلی کے, جو نظر بظاہر اپنے قائد سے یہ ملنے کو, یہ جاننے کے لیے ملنا چاہ رہے تھے کہ صاحب ہمارے لیے کیا حکم ہے وہاں پہ جو منرل وغیرہ کے وہ جو بل جو ایک آنا ہے نیا قانون. خیر وہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے کچھ کارکنان, تو ان کے ساتھ پولیس کی دنگا مشتی شروع ہو گئی حسب عادت. اس کی وجہ سے جو بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک تو ایم پی ایز کے ساتھ زیادتی ہوئی جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے بلکہ ہماری یعنی اپنے قائد سے ملنے آئے تھے, اس دفعہ وہ کو لشکر لے کر نہیں آئے تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب, ان کے بھی باقاعدہ کپڑے پھاڑے گئے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, اور اس وقت سنا ہے کہ اس کے خلاف تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ پارلیمان ہاؤس کے سامنے جو ہے
وہ احتجاجاً دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے کہ جی ہمارے ساتھ پولیس نے جو زیادتی کی ہے اس کے بارے میں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کوئی توہین عدالت وغیرہ کی اس کے ان کی ظاہر پارلیمنٹیرین کی جو توہین ہے اس زمین میں وہ کوئی اقدامات لیں. اب ہمارا جو ان کی جو بہنیں ہیں وہ جو مل کر آئی ہیں، 2 علیمہ بی بی کو نہیں ملنے دیا گیا. غالباً وہی اس کی وجہ جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں کہ جی یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ بی بی کے ذریعے جو آتے ہیں وہ جی ٹویٹ وغیرہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے منظور نہیں کیا جائے، نہ پیش ہو اور نہ ہی میرے باہر آنے تک اس کو منظور کیا جائے. میرے مائنز اینڈ منرل بل میرے باہر آنے تک؟ جی یہ جو رپورٹ ہوا ہے. اچھا میرے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے اپنے سے ملنے والوں کو یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور جو ہیں وہ فوری طور پر مجھ سے ملیں تاکہ میں ان کو براہ راست یہ بات کلیئرلی بتا سکوں کہ انہوں نے اس بل کو منظور نہیں کرنا ہے. یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پبلک میں نہیں آ رہی ہے. ایکسکیوز می، ذاتی طور پر یہ ان کی قربت کا نتیجہ ہے کہ میرا بھی گلا جواب دے رہا ہے. وہ یہ ہے جو بہت مجھے افسوس کی بات جس کی وجہ سے میں دکھی محسوس کر رہا ہوں کہ وقت کی اس گھڑی میں جب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دیوانگی میں جو کہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں اتنی ہائپ کریٹ کرنے کے بعد مودی کوئی بھی ایڈونچرس اسٹیپ لے سکتے. وہاں سے خبر بھی آ رہی ہے، میں جاتے جاتے ٹائم بھی ختم ہو گیا. اس 1 گھنٹے میں جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہندوستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہ ہوئی ہیں کہ کانگریس اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہاں سے کئی بیانات آئے ہیں اور باقاعدہ وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی پہ یہ الزام لگایا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ پہلگام حملہ نریندر مودی نے خود کروایا. تو یہ باقاعدہ اب اپوزیشن جماعتوں نے اس 1 گھنٹے میں یہ ڈیولپمنٹ ہندوستان میں ہوئی ہے. وہ تو اپنا جی کہہ دیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پر ہم کیوں اپنے جبکہ ہمارا تب سب کا فوکس ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین کیوں دے رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. بس اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.